الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ ہمارا درس قرآن کا یہ سلسلہ جاری و ساری ہے، اور آج ہم سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 161 سے آنورڈ پڑھیں گے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار اولئک علیہم لعنۃ اللہ والملائکۃ والناس اجمعین خالدین فیہا لا یخفف عنہم العذاب ولا هم ینذرون۔ بلا شبہ جن لوگوں نے کفر کیا اور وہ اسی حالت میں مر گئے، یعنی کفر کی حالت میں مر گئے، اولئک علیہم لعنۃ اللہ، تو ان لوگوں کے اوپر اللہ کی لعنت ہے۔ اللہ کی لعنت کا مطلب ہے اللہ کی رحمت سے دور ہونا۔ والملائکۃ، اور فرشتوں کی لعنت ہے، والناس اجمعین، اور سارے انسانوں کی بھی ان پر لعنت ہے۔ خالدین فیہا، اور وہ اسی حال میں رہیں گے، اللہ کی لعنت میں رہیں گے، جہنم میں رہیں گے، عذاب میں رہیں گے، اور یہ ہمیشہ ان کے ساتھ یہ سلوک رہے گا۔ لا یخفف عنہم العذاب، ان سے عذاب میں کوئی کمی نہیں کی جائے گی، کوئی تخفیف نہیں کی جائے گی۔ ولا هم ینذرون، اور نہ ہی ان کو کوئی مہلت دی جائے گی کہ چلو ابھی وہ اللہ سے معافی مانگ لیں، توبہ کر لیں، اور اس طرح سے ان کو کوئی موقع دیا جائے، کوئی چانس دیا جائے مزید۔ تو ایسا کچھ نہیں ہونا، اس لیے کہ مرنے سے لے کے، یعنی سکرات الموت سے لے کے آگے جتنے مرحلے ہیں یہ قرآن میں بیان کیے گئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ انسان کی، چاہے وہ مسلمان گناہ گار ہو یا کوئی کافر مشرک منافق ہو، کوئی بھی ہو، اس کی توبہ، اس کی معافی، اس کا اسلام، اس کا کلمہ اس وقت تک قبول فرماتا ہے جب تک کہ اس پر غرغرے کی حالت طاری نہیں ہوئی یا اس پر موت کے آثار شروع نہیں ہوئے۔ اور قرآن میں اللہ تعالیٰ نے اس کو 2 آیتوں میں بڑا کلیئر بتا دیا ہے۔ چنانچہ ارشاد ہے کہ انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون السوء بجہالہ ثم یتوبون من قریب فاولئک یتوب اللہ علیہم، یعنی اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی توبہ قبول فرما لیتا ہے جو جہالت سے کوئی گناہ کر بیٹھتے ہیں اور پھر جلد ہی ان کو احساس سے ندامت گھیر لیتا ہے اور وہ اللہ کی بارگاہ میں جھک جاتے ہیں، توبہ کر لیتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کی توبہ قبول کر لیتا ہے، یعنی ان کو معاف کر دیتا ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ہی اگلی آیت میں، اسی کے ساتھ ہی اگلی جو آیت ہے سورۃ النساء کی، اس میں اللہ تعالیٰ نے بالکل کلیئر کر دیا ہے کہ وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ إِنِّي تُبْتُ الْآنَ وَلِلَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّارٌ، یعنی اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کی توبہ قبول نہیں فرماتا جو ساری زندگی گناہوں میں لگے رہتے ہیں، حتیٰ اذا حضر احدہم الموت، یہاں تک کہ جب ان کی موت کا وقت آ جاتا ہے، موت کا فرشتہ آ کے ان کی روح ان کے جسم سے نکالنے لگتا ہے، تو کہتے ہیں تبت الآن، کہ اب میں توبہ کرتا ہوں۔ اور آگے فرمایا وَلَلَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّارٌ، اور جو لوگ مرتے ہوئے کلمہ پڑھنا چاہتے ہیں، پہلے وہ کافر تھے، مشرک تھے، منافق تھے، اور اب وہ کلمہ پڑھنا چاہتے ہیں، تو اللہ نے فرمایا اب کلمہ بھی قبول نہیں، حالانکہ بندہ زندہ ہوتا ہے، یعنی اس ٹائم بندہ زندہ ہوتا ہے، یہ نہیں ہے کہ مر جاتا ہے۔ یہ حدیث میں اس کو کلیئر آگے کر دیا گیا ہے، اور یہاں ابھی جب میں نے یہ آیت پڑھی ہے تو اس کے اندر بے شمار حدیثیں مفسرین نے لکھی ہیں اسی سلسلے میں کہ انسان کی، مسلمان ہے یا کافر ہے، منافق ہے یا مشرک ہے، کوئی بھی ہے، مسلمان ظاہر گناہ گار ہو سکتا ہے، اس نے گناہ کیے ہوں کبیرہ اور اس نے توبہ نہ کی ہو، اور جو ہے وہ موت کے وقت اس کو احساس ہوا ہو کہ اب جو ہے میری جان نکلنے لگی ہے تو میں توبہ کر لوں، نو، اللہ نے فرما دیا نو۔ اب ولیست التوبہ، یہ اب توبہ کا ٹائم گزر چکا ہے۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے ایگزامینیشن ہال میں جو ہے وہ پیپر جب دیے جاتے ہیں اور بندہ لکھ رہا ہوتا ہے، اسٹوڈنٹ لکھ رہا ہوتا ہے، تو اس کو جو ڈیوریشن دیا جاتا ہے اس پیپر کا، اس پہ لکھا ہوتا ہے کہ 2.5 گھنٹے کا پیپر ہے یا 3 گھنٹے کا پیپر ہے، تو بتا دیا جاتا ہے کہ جناب یہ 11 بجے پیپر شروع ہوا ہے اور یہ جو ہے اتنے بجے ختم ہو جائے گا، تو اس کے بعد آپ سے یہ پیپر جو ہے سارے لے لیے جائے گے، آنسر شیٹ لے لی جائے گی،
آپ کو پھر ایک لفظ بھی نہیں لکھنے دیا جائے گا۔ تو بالکل اسی طرح سے اللہ رب العزت نے یہ زندگی کا معاملہ رکھا ہے ہمارا، کہ حالانکہ وہ جو معاملہ ہے اس میں تو یہ ہے کہ جی بتا دیا گیا کہ 11 بجے شروع ہوا تو اتنے بجے ختم۔ اب بندے کو پتہ ہے، وہ گھڑی دیکھتا رہتا ہے، اچھا جی کہ میرے 6 کوسچن ہیں تو میں ہر کوسچن کو کتنا ٹائم دوں، اور پھر اس طرح سے وہ بندہ مینیج کر لیتا ہے۔ موت کا کوئی ٹائم نہیں ہے، ہماری زندگی کا کوئی ڈیوریشن نہیں ہے، دنیا کی کوئی طاقت ایسی نہیں ہے، کوئی ذریعہ ایسا نہیں ہے کہ جس سے کوئی بندہ یہ معلوم کر سکے کہ مجھے یا فلاں کو یا کس کو کب موت آئے گی یا اس کا کتنا زندگی کا دورانیہ ہے۔ یعنی کون بندہ جو ہے وہ 80 سال کی عمر میں مرے گا، کون 50 سال کی عمر میں، 25 سال کی عمر میں، اور پھر کہاں اور کس حال میں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اس کا تذکرہ فرما دیا ہے۔ تو یہ جو ہے معاملہ جو خاص ہم سب کے لیے سمجھنے والا ہے ضروری، وہ یہ ہے کہ مرنے سے پہلے اب مرنے کا چونکہ وقت کسی کو نہیں معلوم ہے، کوئی انڈیکیشن نہیں آتی، کوئی نوٹیفیکیشن نہیں آتا، کوئی آثار، کوئی ایسی چیز نہیں آتی کہ جناب میں جو ہے کل میں نے مر جانا ہے، یا شام کو مر جانا ہے، یا سال بعد مر جانا ہے، تو اب جو ہے میں توبہ کر لوں۔ جیسا کہ ہمارے ذہن میں یہ چیز پکتی رہتی ہے کہ ابھی تو میں نے بڑے کام کرنے ہیں، ابھی میں نے بہت ساری چیزیں کرنی ہیں، اس لیے ابھی میں ذرا یہ دنیاوی معاملات سے نمٹ لوں تو پھر میں توبہ بھی کر لوں گا، پھر میں نماز بھی شروع کر دوں گا، پھر میں اللہ سے معافی بھی مانگ لوں گا، اور میں سارے اچھے کام شروع کر دوں گا، بس یہ تھوڑی سی مجبوریاں ہیں، ان سے نمٹ لوں تو جو ہے میں نے وہ سب کچھ کر لینا ہے۔ تو بہرحال مختصر یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ جو لوگ کفر کی حالت میں مر گئے تو ان پر اللہ کی، فرشتوں کی اور سارے لوگوں کی لعنت ہے، اور وہ اسی لعنت میں، اسی عذاب میں مبتلا رہیں گے ہمیشہ، اور ان پر سے عذاب میں کوئی تخفیف نہیں کی جائے گی، کیونکہ کافر کے لیے، مشرک کے لیے، منافق کے لیے ابدی جہنم ہے، ہمیشہ کی جہنم ہے، اس کو کبھی نہیں نکالا جائے گا وہاں سے۔ اور پھر یہ ہے کہ وَلَا هُمْ يُنذَرُونَ، ان کو کوئی ڈھیل بھی نہیں دی جائے گی، یعنی ان کو جو ہے کوئی مزید چانس دیا جائے کہ چلو ٹھیک ہے اب تم واپس چلے جاؤ، یا تمہیں تھوڑا سا جو ہے وقفے دے دیا جاتا ہے، تو ایسا بھی نہیں ہے۔ اور اس کو بھی قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے سورۃ منافقون میں جیسے فرمایا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی احدکم الموت فیقول رب لولا اخرتنی الی اجل قریب فاصدق واکن من الصالحین ولن یؤخر اللہ نفسا اذا جاء اجلها واللہ خبیر بما تعملون۔ اللہ نے فرمایا کہ مومنو، اس سے پہلے کہ تم میں سے کسی کو موت آ جائے، ہمارے دیے ہوئے رزق میں سے ہماری راہ میں خرچ کر لو، کہیں ایسا نہ ہو کہ بوقت مرگ، بوقت موت، بوقت سکرات الموت یوں کہنے لگو کہ رب لولا اخرتنی الی اجل قریب، کہ اے میرے رب کیوں نہ میری زندگی میں تھوڑی سی تاخیر کر دے۔ لولا اخرتنی، اخرا یؤخر، تاخیر جو ہے یہ ہم اردو میں بھی عربی کا یہ لفظ استعمال کرتے ہیں تاخیر، اور ہم جانتے ہیں تاخیر کا معنی ڈیلے کرنا، تاخیر کرنا، کہ پروردگار تھوڑی سی تاخیر کر دے میری موت میں، الی اجل قریب، تھوڑی سی، وَأَصَّدَّقْ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ، تاکہ میں کوئی صدقہ خیرات کر لوں اور یوں میں بھی نیکوکاروں میں شامل ہو جاؤں۔ یعنی ساری زندگی تو تم دنیا کے پیچھے بھاگتے 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 لگے رہے، اسی حال میں لگے رہے، اور جب موت کا وقت آ گیا تو پھر کہنے لگے کہ پروردگار میری زندگی میں تھوڑا سا اور جو ہے وہ اضافہ کر دے، میری موت میں تھوڑی سی ڈیلے کر دے تاکہ میں کوئی صدقہ خیرات ہی کر لوں۔ اور ہاں یہ بھی ساتھ ہے کہ اس ٹائم جو ہے بندے کی صدقہ خیرات والا معاملہ بھی قبول نہیں کیا جاتا۔ وجہ یہ ہے کہ اب تو اس کا اختیار ختم ہو گیا، جیسے وہ نماز نہیں پڑھ سکتا، وہ توبہ نہیں کر سکتا، حالانکہ وہ عام زندگی میں بندہ توبہ کرے، چاہے وہ لیٹا ہوا بھی ہے توبہ کرے تو وہ توبہ قبول ہوگی۔ یعنی توبہ کے لیے جو اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ موت کا وقت نہیں ہونا چاہیے، باقی بندہ چاہے کسی حال میں بھی ہے، کہیں بھی ہے، کچھ بھی کر رہا ہے، وہ سچے دل سے اگر توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ کو قبول فرماتا ہے، اور فرماتا ہے کہ التائب کمن لا ذنب لہ، التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، حدیث پاک میں آتا ہے کہ گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسے ہے جیسے اس نے کبھی گناہ کیا ہی نہیں، اور چاہے وہ دن میں کتنی مرتبہ بھی گناہ کرے اور کتنی مرتبہ بھی بار بار توبہ کرے، تب بھی اس کے لیے یہی حکم ہے۔ یہ حدیث کے اندر بالکل وضاحت کے ساتھ یہ بات ہے
لیکن اس میں جو اہم بات ہے سمجھنے والی نقطہ جو ہے وہ یہ ہے کہ موت کا وقت نہیں ہونا چاہیے۔ حدیث پاک میں باقاعدہ جو ہے وہ آیا ہے صراحت کے ساتھ کہ توبہ غرغرے تک قبول ہوتی رہتی ہے، مطلب غرغرے سے پہلے پہلے۔ غرغرہ کہتے ہیں موت اور زندگی کی کشمکش میں جب بندہ مبتلا ہوتا ہے اور انسان کی روح اس کے گلے میں آ کے اٹکتی ہے اور اب اس کو یقین ہو چلتا ہے کہ اب میرے جسم سے میری روح جو ہے وہ نکلی جا رہی ہے، تو اب جو ہے وہ اگر کہے کہ جی انی تبت الآن، کہ اب میں توبہ کرتا ہوں، یا وہ پڑھے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، وہ کہے کہ جی میرا جو ہے اتنا مال اللہ کی راہ میں ہے اور اتنا صدقہ خیرات کر دیا جائے، اب تو وہ سارا اس کے اختیار سے نکل گیا، اس نے اب کچھ بھی کرنا تھا اب وہ اس کا وہ ختم ہو چکا، کیونکہ اب اس کی جو ہے یہاں سے کوچ ہے، اب وہ مال کسی کا ہو گیا، یہ سارا کچھ جو ہے اس سے چھین لیا گیا، وہ وقت اس سے لے لیا گیا، وہ آنسر شیٹ اس سے لے لی گئی کہ اب تم کچھ نہیں کر سکتے اس کے اوپر، اب جو تم نے کرنا تھا وہ کر لیا، اب کیونکہ موت کا فرشتہ تم سے آنسر شیٹ لے رہا ہے، تو اب اگر تم کلمے پڑھتے رہو، اب تم توبہ کرتے رہو، اب تم مال جو ہے وہ اللہ کی راہ میں دینے کے اعلان کرتے رہو، تو اس سے تمہیں کچھ نہیں ہونا، کوئی فائدہ نہیں ہونا۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے ایسے کافروں، ایسے منافقوں، ایسے مشرکوں کے لیے یہ فرمایا ہے کہ بوقت موت ان کی توبہ قبول نہیں ہے اور وہ ہمیشہ کے لیے جہنمی ہیں، اور اسی طرح مسلمان بھی جو ہے وہ اگر مرتے ہوئے توبہ کرنا چاہتا ہے تو اس کی بھی توبہ قبول نہیں ہے، اس لیے کہ مرنے کے وقت توبہ یا ایمان لانا قبول نہیں ہے۔ آگے فرمایا وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ، تمہارا خدا صرف ایک خدا ہے، اس کے سوا کوئی نہیں ہے، وہی رحمان اور رحیم ہے، یعنی اس کے بہت سارے نام ہیں جن میں سے رحمان بھی اس کا نام ہے، رحیم بھی اس کا نام ہے، وہ بڑا رحم فرمانے والا ہے، بڑا کرم فرمانے والا ہے۔ لیکن اس نے جب یہ کہہ دیا ہے کہ مرنے سے پہلے پہلے اگر تم میری بارگاہ میں جھکو گے تو میں تم پر رحم کروں گا، میں تمہاری بخشش کروں گا، میں تمہارے گناہوں کو معاف کر دوں گا، چاہے زمین اور آسمان تمہارے گناہوں سے بھرے ہوئے ہوں، اٹے ہوئے ہوں، یعنی اتنے بڑے بھی گناہ تم لے کے آ جاؤ، تم 100 سال کے تھے اور تم نے ساری زندگی کفر کیا، شرک کیا، لیکن موت سے پہلے پہلے اگر تم میرے پاس آ گئے، جھک گئے، تو میں نے یہ 100 سالہ تمہاری زندگی کا کفر، شرک، گناہ بھی نہیں دیکھنے، اور کتنے بھی زیادہ گناہ وہ سارے میں نے معاف کر دینے ہیں، شرط یہ ہے کہ مرنے سے پہلے پہلے، سکرات الموت سے پہلے پہلے۔ تو بہرحال ارشاد فرمایا کہ تمہارا خدا صرف ایک ہے، اس کے علاوہ کوئی دوسرا تیسرا خدا نہیں ہے، اس کا کوئی ساجی بھی نہیں ہے، وہ اکیلا ہے۔ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار والفلک التي تجری فی البحر بما ينفع الناس وما انزل اللہ من السماء من ماء فاحیا به الارض بعد موتها وبث فيها من كل دابة والتصریف الرياح والسحاب المسخر بین السماء والارض لآیات لقوم یعقلون۔ یہ جو آیات قرآن مجید کی، اس طرح کی بہت ساری آیات بار بار آئی ہیں قرآن مجید میں مختلف مضامین کے ساتھ، مگر اس سے ملتی جلتی بالکل، جیسے یہ آیت ہے 164 یعنی سورۃ بقرہ کی، اس کے اندر اور اس طرح کی بہت ساری آیات کے اندر اللہ رب العزت اپنا انٹروڈکشن فرماتا ہے، اپنا تعارف کرواتا ہے کہ میں کون ہوں، مجھے تم کیسے پہچان سکتے ہو۔ گو کہ ہم اللہ کو ڈائریکٹلی نہیں دیکھ سکتے، مگر انڈائریکٹلی بالواسطہ ہم دیکھ سکتے ہیں، اس کی کریشن کے ذریعے سے۔ اللہ کے علاوہ جتنا کچھ بھی ہے زمین و آسمان میں، وہ اس کی کریشن ہے، وہ اس کی تخلیق ہے، اس کی مخلوق ہے، اور اس کی مخلوق کو دیکھ کے ہم اس کو پہچان سکتے ہیں۔ چنانچہ جتنے بھی بڑے بڑے سائنسدان ہیں، حالانکہ ان میں کہ اکثریت جو ہے وہ نامسلموں کی ہے، یعنی غیر مسلموں کی ہے، تو ان میں کا ایک جو ہے سائنسدان کہتا ہے، امریکہ کا بہت بڑا سائنسدان تھا، جب اسے کہا گیا کہ جناب یو آر دی گریٹ انوینٹر، تو اس نے کہا کہ نو، آئی ایم ناٹ دا ریئل انوینٹر، دا ریئل انوینٹر از دیٹ، یعنی اس نے کہا کہ میں اصل انوینٹر نہیں ہوں، جو ریئل انوینٹر ہے، جو اصل انوینٹر ہے وہ ہے اللہ کی طرف، اوپر آسمان کی طرف سے نے اشارہ کیا کہ وہ ہے۔ مطلب یہ ہے کہ ہم ڈسکوری کرتے ہیں، ہم تلاش کرتے ہیں چیزوں کو، چیزیں موجود ہوتی ہیں، پیٹرول پہلے سے موجود تھا،
معدنیات جتنی یہ ساری زمین کے اندر موجود تھیں، اب کافروں نے اس کو کھدائی کر کے نکال لیا. تو اب یہ کوئی کہے کہ مسلمانوں کی نالائکی ہے یا ان کو نعوذ باللہ قرآن نے روکا ہے یا حدیث نے روکا ہے، تو ایسا نہیں ہے. قرآن میں تو ہزاروں آیات سائنسی ہیں، ہزاروں، سینکڑوں نہیں، ہزاروں آیات سائنسی ہیں. وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ دَائِبَيْنِ، ارے اللہ نے تمہارے قبضے میں دے دیا ہے سورج کو، چاند کو، ستاروں کو، زمین کو، آسمان کو، سمندروں کو، سمندروں کی تہوں کو، زمین کی تہوں کو. اس کو کرے دو، ان پر پہنچو، ان سے فائدہ اٹھاؤ. آج دنیا جو ہے وہ سورج سے بھاری مشینیں چلا رہی ہے. ہمارے دیہات کے بہت سارے جو یعنی کسان لوگ ہیں ان پڑھ قسم کے، وہ بھی بھاری مشینیں، ٹربائنیں چلا رہے ہیں. تو یہ کیا ہے؟ یہ سائنسی آیات ہیں جو قرآن میں اللہ نے بیان کی ہیں، اور یہ بھی ایک لحاظ سے سائنسی آیت ہے، مگر اس میں اللہ رب العزت نے اپنا انٹروڈکشن بتایا ہے کہ مجھے پہچاننا ہے، مجھے دیکھنا ہے، مجھے تم نے یعنی میرا جو مرتبہ اور مقام ہے، علو شان ہے، میرا بلندی درجات اگر تم دیکھنا چاہتے ہو تو زمین سے آسمان تک ان ساری کائنات کو دیکھو. چنانچہ اس ترجمہ میں کرتا ہوں سب سے پہلے کہ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنہار والفلک التي تجری فی البحر بما ينفع الناس، کہ آسمانوں اور زمین کی تخلیق میں، بنانے میں، اور رات اور دن کے عدل بدل میں، اور کشتیوں کا سمندروں میں چلنا، یہ جو شپ آج کل ہیں اس ٹائم کشتیاں تھیں، بما ينفع الناس، جن سے لوگوں کو فائدہ پہنچتا ہے، وہ دور دراز کے سفر کرتے ہیں، تجارتیں کرتے ہیں. وما انزل اللہ من السماء من ماء، اور یہ جو اللہ تعالیٰ آسمان سے بارش برساتا ہے، اور فاحیا به الارض بعد موتها، اور پھر اس برستی بارش سے اللہ مردہ زمین کو زندہ کر دیتا ہے، اور اس کے ذریعے سے ہمارے لیے، ہمارے جانوروں کے لیے جو ہے کھانے پینے کی چیزیں اور غلہ اور گھاس اور یعنی پھل اور بے شمار چیزیں جو ہیں وہ اگتی ہیں. تو وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَابَّةٍ، اور اسی نے اس زمین کے اوپر ہر طرح کے جاندار جو ہیں وہ پھیلا دیے ہیں. چنانچہ سمندروں کے اندر جو جاندار ہیں، خشکی تری کے اوپر جو جاندار ہیں، انسان ہوں، جانور ہوں، پرندے ہوں، کیڑے مکوڑے، یہ ساری تخلیقات اس رب کی ہے. کوئی ایک انسان، سارے انسان مل کے بھی ایک معمولی سا کیڑا نہیں بنا سکتے. وَالتَّصْرِيفِ الرِّيَاحِ، اور یہ ہواؤں کا چلنا، یہ بھی اس کی عطا سے ہے، اس کے حکم سے ہے. وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، اور یہ بادلوں کا زمین و آسمان کے درمیان میں پیرتے رہنا، چلتے رہنا، تیرتے رہنا، سمندروں کے اوپر سورج کی تمادت سے ڈراپلیٹس اوپر اٹھا کے ان کے بادل بنانا، اور ان کو پھر چلاتے رہنا پوری دنیا میں، اور جہاں مرضی چاہے ادھر سنو فالنگ کرنا یا بارش برسانا، اولے برسانا. یہ سارا اس کا کمال ہے، اور کوئی نہیں کسی کی جرت کہ وہ ایسا کر سکے. تو فرمایا اللہ آیات، یہ ہیں نشانیاں، کن کے لیے؟ لقوم یعقلون، جن کا عقل ہے، جن کو اللہ نے عقل دی ہے، جو اپنا برین رکھتے ہیں، دماغ رکھتے ہیں، تو ان کے لیے ان ساری چیزوں کے اندر نشانی ہے. کس چیز کی نشانی ہے؟ مطلب جب وہ ان چیزوں کو دیکھیں گے کہ بارش کون برسا رہا ہے، یہ کون ہے جس نے سورج کو ایسے وہ چلتا کرتا ہے اور اسی کے حکم سے وہ چلتا رہتا ہے، کوئی کسی کا حکم نہیں چلتا اس کے اوپر. ورنہ تو آج کی جو طاقتیں ہیں وہ کہتے ہیں جناب ہم نے سورج کو آگے نہیں جانے دینا کیونکہ ہماری ٹربینیں بند ہو جائیں گی، ہم نے اس سے جو ہے سولر انرجی لینی ہے تو ہم کسی کو نہیں دیں گے. اگر ایسا ہو سکتا ہوتا تو یقیناً کرتے، لیکن ایسا کوئی نہیں کر سکتا. تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ یہ ساری چیزیں جتنی ہیں کائنات کے اندر، یہ ساری تخلیقات اللہ تعالیٰ کا تعارف ہے. یہ ساری تخلیقات اللہ تعالیٰ کا انٹروڈکشن ہے. یعنی ان چیزوں کو جب ہم دیکھتے ہیں، آسمان کو دیکھتے ہیں، ستاروں کو دیکھتے ہیں، سورج کو، چاند کو، بدلتے موسموں کو، رات کو، دن کو، برستی بارشوں کو، سنو فالنگ کو، یہ ساری چیزیں ہمیں سوچنے پر مجبور کرتی ہیں کون ہے وہ. Who is behind these creations? Who is behind these actions? تو جب یہ ہم سوچتے ہیں اپنے دماغ سے کہ کون ہے وہ، اور کوئی اس میں مداخلت بھی نہیں کر سکتا، کوئی کسی کی جرت نہیں ہے کہ وہ دن رات کے اندر کوئی مداخلت کر سکے، دن کو چھوٹا بڑا کر سکے، سردی میں کوئی کمی بیشی لا سکے، بارشوں کے اندر کوئی اپنا جو ہے وہ مداخلت کر سکے، نہیں. تو یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں جو یہ
لمیٹڈ ٹائم دے کے اور لمیٹڈ محدود اختیارات دے کے یہاں بھیجا ہے. اور جیسے اس نے خود فرمایا بھی ہے کہ خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. ارے میں نے یہ زندگی اور موت تو رکھی اس لیے ہے کہ تمہیں آزمانے کے لیے یہاں بھیجا ہے کہ تم میں کا کون اچھے کام کر کے جنت میں جانے کا مستحق بنتا ہے اور تم میں کا کون برے کام کر کے جہنم میں جانے کا مستحق بنتا ہے. وہ اپنے ایکشن سے یہ ثابت کرے گا کہ میں جنتی ہوں یا جہنمی ہوں. چنانچہ محبوبان خدا جو ہیں انہوں نے اپنی اپنی اولاد کی جب جان دینے کا بھی ٹائم آ گیا تو دے دی. کیوں؟ اللہ کی مرضی اگر اسی میں ہے تو یہ کیا ہے؟ وہ اللہ کی دی ہوئی ہے. اولاد بھی، ہماری جان بھی، ہمارا مال بھی، سب کچھ اس کی گرانٹ ہے، اس کی عطا ہے. اگر وہ حکم دیتا ہے کہ اس کو دے دو، اولاد کو قربان کر دو، تو قربان کر دیا. نہیں سوچا کہ بیٹا ہے، جوان ہے، ایک بیٹا ہے، اور لیکن نہیں، اللہ کا حکم ہے تو بس بیٹا بھی راضی ہے، باپ بھی راضی ہے. نہیں دیکھا کہ اس میں کیا ہوگا، یہ ہوگا، وہ ہوگا. یہ سب شیطانی باتیں ہیں. جب اللہ کا حکم آ گیا تو اللہ کے حکم کے آگے چون و چرا کچھ نہیں ہے. تو بہرحال یہ جو آیت ہے سورۃ البقرہ کی، ان فی خلق السماوات والارض، اس طرح کی جیسے میں نے بتایا کہ بہت ساری آیات ہیں، اور یہ اللہ تعالیٰ کی تخلیقات میں غور کرنا بھی بہت بڑی عبادت ہے. وجہ اس میں اللہ تعالیٰ کا تعارف حاصل ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کا انٹروڈکشن ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی پہچان ملتی ہے، اللہ کی معرفت حاصل ہوتی ہے بندے کو. یہی تو چیزیں ہیں جن کو دیکھ کے خدا یاد آتا ہے. کتنے بڑے بڑے سائنسدان ہیں جنہوں نے اس کائنات کو دیکھ کے خدا کو پہچانا ہے کہ ہاں کوئی بہت بڑی ہستی ہے بیہائنڈ دس. تو وہ ماننے پر مجبور ہو گئے کہ ہمیں ماننا پڑے گا کہ کوئی ہے جو یہ سارا نظام ہستی چلا رہا ہے، اور اس کے اس نظام ہستی چلانے میں کوئی مداخلت کرنا بھی چاہے تو نہیں کر سکتا. کیا کر سکتا ہے کوئی جو اپنی زندگی کا ایک مائکرو سیکنڈ نہیں بڑھا سکتا؟ چاہے وہ دنیا کا سب سے ریچسٹ پرسن ہو اور وہ ساری اپنی دولت دے کے کہے کہ جی میرے لیے ایک سیکنڈ جو ہے زندگی بڑھا دی جائے، تو ایسا نہیں ہو سکتا. اس لیے کہ سارے اختیارات کا مالک اللہ ہے. یہ جو تھوڑا سا اختیار اللہ نے انسان کو دیا ہے وہ اس لیے دیا ہے کہ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا. بلا جبلا کا معنی ہوتا ہے امتحان لینا، آزمائش کرنا، جانچنا، پرکھنا. کیا اللہ کو پتہ نہیں تھا؟ اللہ کو سب پتہ تھا، لیکن بندہ یہ جب جہنم میں یا جنت میں جائے گا تو وہ اپنے عمل سے ثابت کر کے جائے گا کہ ہاں وہ اسی کا مستحق تھا، اس نے عمل اسی کے لیے کیا تھا. اب ایک بندہ جنت کے لیے کام کر رہا ہے، مصیبتیں جھیل رہا ہے، شہید ہو رہا ہے، مال خرچ کر رہا ہے اور ساری جو ہے وہ چیزیں کر رہا ہے، تو اس یقین کے ساتھ کہ اس کو اپنے رب پر یقین ہے، بھروسہ ہے، اور آخرت کو اس کو یقین ہے اور اس کے لیے وہ کر رہا ہے، تو وہ اپنے عمل سے ثابت کر رہا ہے کہ وہ جنت میں جانے کا متمنی ہے اور اس کے لیے تگوداؤ کر رہا ہے. فَلْيَعْمَلِ الْعَامِلُونَ کے تحت وہ پوری یعنی اپنی تگوداؤ جو ہے وہ کر رہا ہے جنت حاصل کرنے کے لیے. اور اسی طرح سے اس کا برعکس کہ جو بندہ جہنم میں جانے والا ہے تو وہ اپنے عمل سے، اپنے ایکشن سے یہ ثابت کر رہا ہے کہ وہ باقی جہنم میں جانے کا مستحق ہے. بہرحال مختصر یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے اس آیت میں ہمیں یہ حکم دیا ہے کہ ہم اپنے دماغ سے سوچیں، اپنی عقل سے سوچیں اور اس کائنات میں دیکھیں. یعنی عبادت صرف نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ ہی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کی تخلیقات میں غور و خوض کرنا بھی عبادت ہے، کیونکہ اس سے اللہ کی معرفت حاصل ہوتی ہے، اس سے اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہمارا تعلق مضبوط ہوتا ہے، اس سے اللہ تعالیٰ کی جو قدرت کاملہ ہے اس کا عملی ثبوت ہمیں ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کتنا بڑا ہے. حالانکہ یہ جو ابھی سائنسدانوں کے اوپر تھوڑی بہت جو یعنی چیزیں ان پر کھلی ہیں کہ یہ جو کائنات ہم جانتے ہیں یہ بالکل تھوڑا سا ایک حصہ ہے ان بہت ساری گلیکسیز کا، کائناتوں کا، جن کو ہم نہیں جانتے، ان کو ہم جان ہی نہیں سکتے. وجہ ہمارا ادراک، ہمارا علم، ہمارا فہم، ہماری نظر اس کو جاننے کے قابل ہی نہیں ہے. سب سے بڑا ثبوت یہ آسمان ہے. اللہ فرماتا ہے تم دیکھتے ہو بغیر عامد ترونہا، دیکھتے ہو تم آسمان کو، کہاں اس کا پلر، کون سے پلر کے اوپر یہ آسمان کھڑا ہوا ہے. ہم چھوٹی سی چھت بناتے ہیں، اس کے جناب پلر رکھتے ہیں، بھیم رکھتے ہیں کہ گر نہ جائے. اور یہ اتنی بڑی چھت آسمان، اس کا کوئی پتہ نہیں ہے کتنی اونچی ہے،
کتنی وسیع عریض ہے کوئی پتہ نہیں ہے. ہم صرف یعنی اندازے جو ہے وہ لگا کے کہ یہ اتنا اونچا ہے آسمان اور یہ ستارے اتنے اونچے ہوں گے اور یہ اور وہ سارے اندازے ہیں، لیکن اتنی بڑی چھت کو ہی دیکھ کے بندے کو اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل ہو جاتی ہے کہ وہ کتنا بڑا ہوگا جس نے یہ بغیر پلرز کے اتنا بڑا آسمان کھڑا کیا ہوا ہے. تو بہرحال مختصر یہ ہے کہ اللہ رب العزت ہماری توجہ اپنی تخلیقات کی طرف مبذول فرماتے ہیں کہ ہم دوسرے بہائم کی طرح، جانوروں کی طرح زندگی نہ گزاریں کہ بس کھایا پیا ہگا سویا اور بس. یہ اللہ تعالیٰ نے اسی وجہ سے کافروں کے بارے میں قرآن میں کہا ہے کئی بار کہ کل انعام بل ہم اضل، یعنی کافروں کی مثال جانوروں جیسی ہے بلکہ ان سے بھی زیادہ گمراہ ہے. اب جانور کو تو اللہ نے یہ عقل نہیں دی جو ہمیں دی ہے. جانور کے اندر تو صرف اتنا ہے کہ کھانا پینا، اپنا سلسلہ تناسل ہے، آرام کرنا اور بس، یا تھوڑا بہت جو ان کو پتہ ہے کہ اچھائی برائی کا کہ کسی مطلب کیا کرنا ہے، کیا تھوڑا بہت جو اللہ نے ان کو فہم دیا ہے. مگر جو فہم و فراست، جو عقل، جو سوچ اللہ نے انسان کو دی ہے، اگر انسان اس ساری عطا، اس سارے فہم و فراست کے باوجود بھی جانوروں سے بھی بدتر حرکتیں کرے، جیسے کہ آج کل کر رہے ہیں کفار، جانوروں سے بدتر حرکتیں کرتے ہیں، ان کی جب حرکتیں دیکھتے ہیں تو وہ واقعی جانوروں سے بدتر پھر ہو جاتے ہیں، گمراہ ہو جاتے ہیں، جانوروں سے بھی بدتر یعنی ان کی حالت ہو جاتی ہے. اور انسان جب اللہ کی دی ہوئی عقل کو استعمال کر کے اور اللہ کی معرفت حاصل کر لیتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرتا ہے اس کو پہچان کے، تو وہ فرشتوں سے بڑھ جاتا ہے. کیوں؟ کیونکہ فرشتے کے اندر تو ایک ہی چیز ہے، یعنی اچھائی کرنا، فرما برداری کرنا. نافرمانی والا، شہوت والا تو اس میں آپشن ہی نہیں ہے. ان میں یہ ہمارے اندر ہے کہ ہم اچھائی کریں یا برائی کریں. شہوات ہیں، دنیاوی معاملات ہیں، ان کے اندر تو یہ چیز ہی نہیں ہے. تو انسان جب اپنی عقل کو استعمال کر کے اپنے رب کو پہچان کے اس کے سامنے جھک جاتا ہے، اس کو راضی کر لیتا ہے، تو پھر وہ فرشتوں سے بھی بڑھ جاتا ہے. بہرحال مختصر یہ ہے کہ ہمیں اس اللہ کی اس مقدس کتاب کو پڑھنا چاہیے، اس کے مطابق زندگی گزارنی چاہیے. اسی میں ہماری دنیا اور آخرت کی فوز و فلاح ہے، اسی میں ہماری دنیا آخرت کی اصل کامیابی ہے. نہ صرف خود پڑھیں بلکہ اپنے گھروں سے شروع کریں، اپنے خاندان سے شروع کریں، اپنے بچوں سے شروع کریں. اللہ تعالیٰ اس مقدس کتاب کو پڑھنے، سمجھنے، عمل کرنے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. اور اللہ تعالیٰ ہمارے والدین اور سارے مسلمانوں کی بخشش اور نجات فرمائے اور دنیا آخرت کی حقیقی فوز و فلاح عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.